अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च का जो धरना है वो तवालत अख्तियार करता जा रहा है। शुरू में आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने अनाउंस तो आज़ादी मार्च और जलसा नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके किया था, लेकिन अब जैसे जैसे यानी धरना जैसे लगाया है तो उसके बाद ये तवालत ही अख्तियार करता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला किया गया जेयूआई की जानिब से, जिसमें फैसला यह किया गया कि एक हफ्ते का राशन तमाम जो मुजाहिरीन हैं, जो धरने में मौजूद लोग हैं, जो शुरका हैं धरने के, इन तमाम लोगों को एक हफ्ते का मज़ीद राशन दिया जाए। यानी ये फैसला किया गया और राशन की मैं इसी वीडियो में आपको दिखा सकता हूं कि जो राशन तैयार किया जा रहा है, जो पैकेट तैयार तैयार किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में एक जगह पर, वो जगह का नाम मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन ये तस्वीर हैं। ये जेयूआई के लोग बैठे हैं जो राशन तैयार कर रहे हैं, पैकेट तैयार कर रहे हैं। इसमें दाल, चावल, आटा, चीनी, घी, पत्ती और जो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं खाने पीने की अशिया के लिए, तो ये राशन तैयार किया जा रहा है और तैयार कर लिया गया है। बल्कि ये गुज़श्ता रोज़ यानी रात को ये पहुंचा दिया गया था और कुछ लोगों में ये तकसीम भी कर दिया गया है और कुछ लोगों में आज तकसीम कर लिया जाएगा। इस तरह मतलब एक हफ्ता, इसमें से एक हफ्ते का अगर राशन दिया जा रहा है तो इसका मतलब है एक हफ्ता ये आज़ादी मार्च का धरना जो है वो बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। प्लान बी के हवाले से मैं बताता चलूं कि प्लान बी जो जेयूआई ने ऐलान किया था, अपोजिशन की जो रहबर कमेटी थी उसने प्लान बी की मंजूरी दी थी और प्लान बी में ये हमें बताया गया था, जो ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया था कि मुल्क भर में जो कौमी शायराहें हैं तमाम सूबों में वो बंद की जाएंगी। यानी कराक्रम हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, मोटरवे हो, इंडस हाईवे, सुपर हाईवे, जितने भी कौमी शायराएँ हैं वो तमाम सूबों में वो बंद की जाएंगी। जो अपोजिशन की जमातों के मेंबरान या कारकुनान या जेयूआई के कारकुनान जो अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं, वो ये कौमी शायराएँ ब्लाक कराएंगे। और इसके लिए जो सूबाई क़यादत है जेयूआई की, उनको मौलाना फजल रहमान ने बुलाया भी था, घर पर मीटिंग भी की थी और उनको हिदायत ये की गई थी कि पिन पॉइंट की जाए, वो निशानदेही की जाए उन जगहों की, मकामात की जहाँ पे ये रोड रास्ते ब्लॉक किए जा सकते हैं, कौमी शायरें कहाँ कहाँ से ब्लॉक होनी चाहिए, ये निशानदेही की जाए उन मकामात की। तो वो निशानदेही भी की गई थी। आज फिर मौलाना फजल रहमान ने जो सूबाई क़यादत है जेयूआई की, मरकज़ी क़यादत है या ज़िलाई क़यादत जो है, उनको अपने राशगाह पर बुलाया है और आज अहम इजलास इसी सिलसिले में किया जा रहा है। जेयूआई की जानब से मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हो रहा है और उसमें कौमी शायराएँ ब्लॉक करने के हवाले से यानी प्लान बी के हवाले से इस पर अमल दरामद कब से शुरू करना है। वैसे तो कहा तो ये क्या गया था रबर कमेटी की जानब से कि 12 रबीउल अव्वल गुजार कर जैसे ही गुजरेगा तो फिर प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो आज तो कौमी शायराएँ ब्लॉक नहीं की गई, लेकिन आज इजलास बुलाया गया है। गुज़श्ता रोज़ मेरी दुरानी साहब से मुलाकात हुई, अकरम खान दुरानी से जो रबर कमेटी के सरबराह हैं, उनसे मैंने ये मालूम करना चाहा कि कब से अमल दरामद शुरू कर रहे हैं प्लान बी पर और प्लान बी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने आंदर कार्ड कोई चीज़ नहीं दी। उनका ये कहना था कि अगर हमने प्लान बी के नुकात या प्लानिंग आपको बता दी तो फिर ये हमारी प्लानिंग हुकूमत इनको इसको काउंटर करेगी और अपनी प्लानिंग बना लेगी हुकूमत, इसीलिए इसको नाकाम बनाने के लिए, इसीलिए फ़िलहाल हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते और बस आप देख लीजिएगा अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन आज से अमल दरामद अभी तक शुरू नहीं हुआ और मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता रोज़ भी जलसे से जो खिताब किया उसमें भी प्लान बी के हवाले से कोई लाहेअमल नहीं दिया अभी तक। लेकिन आज जो इजलास बुलाया गया है इसमें डिस्कस किया जाएगा, मकामात की निशानदेही भी की जाएगी और कब से रोड रास्ते कौमी शायराएँ ब्लॉक करनी हैं इस पर भी उनसे राय भी ली जाएगी। तैयारियां क्या की गई हैं इसके लिए उस पर भी ब्रीफिंग ली जाएगी मौलाना फजल रहमान की जानिब से। और अकरम दुरानी से मैंने ये भी पूछा था कि रबर कमेटी का अब
مزید کوئی اجلاس آج یا کل کوئی بلائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ اب رہبر کمیٹی کا اجلاس آج یا کل میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ رہبر کمیٹی منظوری دے چکی ہے پلان بی کی، اور اس میں اگر ہم نے کوئی ترمیم کرنی ہے یا کوئی اور نیا فیصلہ کرنا ہے تو پھر رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال رہبر کمیٹی کا کوئی اجلاس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ اکرم خان درانی کا کہنا تھا۔ تو بہرحال یہ ابھی جے یو آئی نے ایک تو اجلاس بلایا ہے، دوسرا دھرنا مزید ایک ہفتہ بڑھا دیا ہے۔ اناؤنس باضابطہ طور پر نہیں کیا گیا کہ ایک ہفتے کے لیے مزید چلے گا، ہو سکتا ہے 2 ہفتے چلے، ہو سکتا ہے 3 ہفتے چلے، لیکن ایک ہفتے کا راشن جب دیا گیا ہے، جو ترجمان ہے جے یو آئی کے، انہوں نے باضابطہ طور پر جاری کیا ہے یہ بیان کہ ایک ہفتے کا راشن جو ہے وہ تمام دھرنے کے جو تمام شرکاء ہیں ان میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فوٹیج میں آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کہ یہ راشن تیار کیا جا رہا ہے، جو پیکٹ ہیں، پیکٹ تیار کیے جا رہے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالی جا رہی ہیں، اور قافلوں کے جو وفود ہیں، جو قافلے ہیں، ان میں تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ ایک ہفتہ مزید جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس سے پہلے جو راشن تھا وہ ہر قافلہ اپنی طرف سے خود لے کے آیا تھا، اپنے علاقوں سے خود لے کر آئے تھے، یا اسلام آباد سے مختلف مارکیٹ سے خریدا گیا، لیکن پارٹی کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جب بارش ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ بارش والی رات، پہلی رات تو بہت ہی تکلیف دہ گزری۔ میں خود وہاں پر موجود تھا، میں نے پروگرام بھی کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سلطان شاہ ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے سینئر، وہ مسلسل جلسے کو، اس کو دھرنے کو کور کر رہے تھے، تو میں نے ان سے ان کے تجربات معلوم کرنے چاہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے، مذہبی لوگوں کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق، مطلب 4 دن سے مسلسل ان کو کور کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، تو کیا کیا ان کو نئی چیزیں نظر آئی ہیں جو انہوں نے نوٹ کی ہوں کہ یہ چیزیں نئی مذہبی لوگوں میں ہیں اور ان میں دیکھی ہیں۔ تو وہ اب ان سلطان شاہ کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا وہ بارش کے دوران کیا تھا۔ اب بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سردی بھی بڑھ گئی تھی، بارش بھی بہت تیز تھی، لیکن ٹینٹ جو ہیں وہ نہیں تھے اس وقت، یہ ایڈوانس میں نہیں دیے گئے تھے، جس کا اکرم خان درانی نے بہت افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں رات کو سو نہیں سکا تھا کیونکہ ٹینٹ نہیں تھے اور بارش ہو رہی تھی، لوگ روڈ کے کنارے پر پڑے ہوئے تھے، اوپر پلاسٹک، اوپر کمبل ڈال کر، پھر کمبل کے اوپر پلاسٹک، لمبی لمبی جو پلاسٹک ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ڈھانپی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود پلاسٹک کے سائیڈوں سے تو پانی یقیناً نیچے سے آ رہا ہوگا نیچے، اور ان کی بہرحال وہ تکلیف دہ رات گزری تھی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر جے یو آئی کی طرف سے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کیے گئے اور ٹینٹ منگوائے گئے، تقریباً سینکڑوں ٹینٹ منگوائے گئے، جو قافلوں کو دیے گئے، جو شرکاء ہیں دھرنے کے ان کو دیے گئے۔ اب ٹینٹ خیمہ بسی ایک بنی ہوئی ہے، یعنی پورا جو دھرنے کا ایریا ہے ارد گرد وہ خیمے لگا دیے گئے ہیں، اور خیمے میں اب محفوظ ہیں لوگ۔ تو یہ اقدام ان کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اب انتظام یہ کیا گیا ہے کہ ایک ہفتے کا راشن جو ہے ان کو فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مزید بیٹھ سکیں۔ کراؤڈ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراؤڈ میں نے جو نوٹ کیا، میں ڈیلی تقریباً شام کو جا رہا ہوں، اور گزشتہ رات تو سیرت النبی کانفرنس تھی 2 دن پہلے، اور اس میں کراؤڈ زیادہ تھا، یہ ہم نے نوٹ کیا۔ اس میں اسی لیے زیادہ تھا کیونکہ اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، دعوتیں دی گئی تھی، مختلف درگاہوں کے گدی نشین کو بلایا گیا تھا، اور پیر ذوالفقار نقشبندی ان کے جو وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا، ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آئے۔ دیوبندی صرف نہیں تھے بلکہ بریلوی حضرات بھی ہم نے دیکھے، وہ بھی بڑی تعداد میں تھے۔ مولانا اویس نورانی جو شاہ محمد نورانی کے فرزند ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس طرح مطلب وہ کراؤڈ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ تھا سیرت النبی کانفرنس کے دوران۔ لیکن باقی جو کراؤڈ ہے اوورال
وہ اس میں بھی اب ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کمی کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آئی، کیونکہ جتنے قافلے کچھ قافلے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے، کچھ واقف کار بھی ملے، جاننے والے بھی ملے، انہوں نے بھی بتایا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اتنے ہی لوگ جتنے جا رہے ہیں اتنے ہی لوگ آ بھی رہے ہیں، تو کراؤڈ میں کوئی خاص کمی نظر نہیں آئی، اور لوگ انٹیکٹ ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جو آگے کا حکم ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا حکم ہے آنے والے دنوں میں، اسی لیے وہ بالکل جمے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف۔ اب مولانا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مولانا کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس آزادی مارچ کو یا دھرنے کو کتنے دن تک چلاتے ہیں، پلان بی میں کیا ہے، سی میں کیا ہے۔ تو آج پلان بی کا چیزیں کلیئر ہوں گی کہ پلان بی میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس پر عمل درآمد کب سے شروع کیا جائے گا، یہ شام کو اپڈیٹ ہو جائے گا، اور جو بھی اس حوالے سے باقی اپڈیٹ آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔